بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ سورہ البقرہ کی 29ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ وہی تو ہے، خالق وہی تو ہے، معبود وہی تو ہے کہ جس نے خلا کا پیدا کیا، بنایا، ٹھہرایا، لکم تم سب کے لیے، تم سب کے فائدے کے لیے، تم سب کی بہبود کے لیے، فیض رسانی کے لیے، نفع بخشی کے لیے، ما وہ سب کچھ، فیلرز جو زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، مزید برآں ثم مزید برآں وہ وہی اللہ ہے، استوا الی السماء کہ جو متوجہ ہوا سماوی کروں کی طرف، آسمانوں کی طرف، فسواہن پھر ان کو ٹھیک ٹھاک کیا، بنایا، سنوارا، کمی بیشی دور کی، اعتدال و توازن قائم کیا۔ جن مقاصد کے لیے وہ بنے ہیں ان مقاصد کے لیے ان کو سازگار بنایا، ہموار بنایا، کہ عین مطابق بنایا۔ سبع سماوات، 7 سما، بلند و بالا جو تمہیں اوپر نظر آتے ہیں۔ سما ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیں اوپر نظر آئے یا اوپر ہو، وہ جس طرح جوتا جو ہے اس کا سماع النال اوپر کا حصہ ہوتا ہے اور الارض اس کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ تو کل شین ہر وہ چیز جو یعلو جو بلند ہو، بلند نظر آئے، وہ عربوں کے ہاں سما کہلاتی ہے۔ تو اس سے مراد سماوی کرے ہیں، کہکشائیں ہیں، دوسری دنیائیں ہیں جو ارض کے مقابلے میں ہیں، زمین کے مقابلے میں ہیں۔ اور زمین بھی کوئی ایک نہیں ہے۔ سورہ طلاق کے حوالے سے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 سماوات بھی ہیں اور عین ان کے مماثل زمینیں بھی ہیں۔ اور 7 کا معنی بھی صرف 7 نہیں ہے، عربوں کے ہاں 7، 70، 700 یہ کثرت کا عدد ہے۔ یعنی کسی چیز کی کثرت بیان کرنی ہو کہ وہ بہت زیادہ ہیں، کافی مقدار میں ہیں، کافی تعداد ہے ان کی، تو کبھی ان کو 7 کہتے ہیں، کبھی 70 کہتے ہیں، کبھی 700 کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ عربوں کا ایک اسلوب ہے کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اس سے یہ متعین طور پر مراد نہیں ہے کہ آسمانی کرے، سماوی کرے، کہکشائیں بیرونی جو اس زمین کے باہر ہیں وہ 7 ہیں، مراد ہے کثیر تعداد میں۔ اور فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو پیدا کرتا ہے وہ بار بنائے علم پیدا کرتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، کون سی چیز پیدا کرنی ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کرنی ہے، کن اسباب سے پیدا کرنی ہے، کیونکہ اسباب و عوامل اس کو کہیں سے لینے نہیں پڑتے، وہ امر کن کا مالک ہے۔ اس کے کن کہنے سے جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ مرز وجود میں آ جاتی ہے وہ چیز۔ تو وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے، کائنات کی پیدائش سے پہلے، کائنات کے پیدا ہونے کے بعد، کائنات کے پیدا معدوم ہونے کے بعد، نہ ہوگا تو اس کا علم قائم ہے۔ تو وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے مقاصد کے حوالے سے، ذرائع کے حوالے سے، مواد کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے، اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اب ان آیات میں جو اصل نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ خالق لکم،
ما فی الارض جمیعا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ کل نوع انسانی کے مفاد کے لیے ہے، یعنی جو زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، معادن ہے، گیس ہے، پانی ہے، جی جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، یہ کسی فرد کی یا کسی قوم کی ملکیت نہیں ہے۔ ما فی الارض کل نوع انسانی کے مفاد کے لیے، بہتری کے لیے ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نوع انسانی کی فلاح اس میں ہے کہ کائنات کے کسی گوشے سے بھی کسی انسان کو محروم نہ رکھا جائے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ زمین سے فائدہ اٹھائے، اسے کاشت کرے، اس پر اپنی رہائش کا انتظام کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، بلکہ اتنا فائدہ اٹھائے کہ وہ خود بھی اپنا پیٹ پالے اور اپنے بھائی بندوں کا، یا خاص طور پر جن میں کمانے کی استعداد نہیں ہے یا کم ہے، ان کے لیے بھی وہ حاجت براری کا کام کرے، ان کی بھی وہ حاجت کو پورا کرے، ان کی بھی بھوک کو، پیاس کو دور کرے۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب زمین پر اور اس سے پیدا ہونے والے وسائل اور اس پہ موجود وسائل وہ کسی فرد کی، قوم کی، طبقے کی پراپرٹی نہ ہو، ملکیت نہ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی روح سے زمین جو ہے یہ متاع ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یعنی زمین جو ہے یہ کل نوع انسانی کے لیے متاع ہے۔ متاع کا معنی ہوتا ہے وہ ساز و سامان جو سفر کے لیے انسان تیار کرتا ہے، مثلا زاد راہ ہوتا ہے، سواری ہوتی ہے، چارہ ہوتا ہے، راستے میں جن جن چیزوں سے آپ کو یعنی استفادہ درکار ہے وہ چیزیں متاع کہلاتی ہیں۔ تو زمین کی حیثیت اور زمین میں جو کچھ وسائل ہیں جو اس کے اوپر ہیں اس کی حیثیت متاع کی ہے، یعنی کل نوع انسانی نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آج جو عالم اسلامی میں اور عالم انسانی میں جو ٹکراؤ ہے، فساد ہے، وہ اسی سے شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے زمین کو پرسنل پراپرٹی بنا لیا ہے۔ غالب قومیں جو ہیں انہوں نے زمینوں کو بانٹ لیا ہے، ممالک کو بانٹ لیا ہے، وسائل کو بانٹ لیا ہے۔ ایک طرف وسائل والے اکٹھے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ محرومین کا اکٹھ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر ہم ممالک کے اندر اور اقوام کے اندر دیکھیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ 85% آبادی 15% وسائل پر رہ رہی ہے، اور 15% وسائل جو ہیں وہ 85% افراد کے لیے، آبادی کے لیے ہو گئے۔ اس سے غربت اور عمارت کے مابین ایک ایسا عدم توازن پیدا ہوا ہے، اس سے ایسے طبقاتی نظام کو یعنی نشو و نما پانے، آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے کہ جس سے نوع انسانی جو ہے وہ غریب اور امیر ممالک میں اور ممالک کے اندر غریب اور امیر طبقات میں تقسیم ہو کے رہ گیا ہے، اور اس کو پھر قانونی تحفظ مل گیا ہے۔ اور پھر اگلا ظلم یہ ہے کہ اس سب کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی تقدیر قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ ایک طرف بھوک ہو، ننگ ہو، افلاس ہو، محرومی ہو، اور دوسری طرف کیا ہے، تمول ہو، غنا ہو، ہاں جی، اور امیری ہو۔ تو امیری اور فقیری کو کس طرح اللہ کے کھاتے میں ڈال کر نوع انسانی کو فساد میں مبتلا کیا گیا ہے کہ اللہ نے جو زمین تمام نوع انسانی کے برابر استعمال اور استفادے کے لیے پیدا کی تھی، اس پر میری اور تیری کی لائنیں لگا لی گئی ہیں۔ اقوام نے اس کو اپنے لیے بانٹ لیا ہے، بالخصوص طاقتور اقوام نے جو معاشی طور پر آگے ہیں، معاشرتی طور پر آگے ہیں، علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں۔ تو پس جب تک ایک ایسا انقلاب نہیں آتا جس انقلاب میں زمین کی جو اصل نوعیت ہے وہ دوبارہ بحال کی جائے، اس وقت تک نوع انسانی کا ایک کنبہ الہی بن کے رہنا ناممکن ہے۔ پس قرآن دراصل نوع انسانی کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا
اور پہن دینا چاہتا ہے کہ وہ ایک کنبہ الہی بنے، وہ ایک آدم کی اولاد ہیں، حوا ایک ان کی ماں ہے، ایک ان کا باپ ہے، ان سب کی جنس ایک ہے، اور کل روئے زمین جو ہے ان کے لیے متاع ہے، اور زمین سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اور جو کچھ نکلتا ہے اور جو اس کے اوپر پایا جاتا ہے یہ کل نوع انسانی کے مفاد کے لیے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے زمین کی مثال جو ہے وہ مسجد اور سرائے کی قرار دی ہے، کہ جس طرح مسجد ہے ہر شخص آئے، اگلی صف میں بیٹھے، پچھلی صف میں بیٹھے، اس کو حق حاصل ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو بیٹھنے، اگر وہ چھوڑتا ہے تو کسی اور کو بیٹھنے سے روک دے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی جگہ کو بیچ دے، یہ وصیت کرے کہ بھئی میری جگہ پر فلاں بیٹھے گا اور فلاں نہیں بیٹھے گا۔ تو زمین کی جو ملکیت یا قبضہ ہے وہ دراصل حق انتفاع ہے کہ ہر شخص کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ یہ بیع و شراء کی چیز نہیں ہے، خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے، یہ جنس نہیں ہے، بکاؤ مال نہیں ہے، یہ کل نوع انسانی کے لیے، اس کے مفاد کے لیے، بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقف عام ہے۔ تو اس کو وقف عام ہی رکھنا چاہیے، سب کے انتفاع کے لیے اس کو کھلا رہنا چاہیے، ہر ابن آدم کو زمین پر رہائش رکھنے کا اور اس سے اپنے لیے قوت اور خوراک حاصل کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ تو جب تک یہ حق نوع آدم کا، انسانیت کا، ہر فرد ابن آدم کا یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد پیدا ہوگا، اور وہ فساد آج پوری روئے زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور عالم اسلامی بھی اس کے اسی طرح زد میں ہے جس طرح وہ لوگ زد میں ہیں جو کتاب اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اور نازل کردہ ضابطۂ حیات پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ آج بگاڑ ہی انہی سے پیدا ہوا ہے۔ اور عالم اسلامی جو ہے بڑوں کے، اوپر والوں کے، غالب اقوام کے پیدا کردہ اس طبقاتی نظام کی وجہ سے وہ بھی اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ تو عالم اسلامی کو اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اپنے ہاں اس باطل طاغوتی نظام کو ختم کریں، زمین کی اصل حیثیت کو بحال کریں، نوع انسانی کا کنبہ الہی بننا جو ہے اس کو اپنا پیش نہاد بنائیں تاکہ وہ نفوس راضیہ و مرضیہ بن سکیں، اور اس کے بغیر نوع انسانی کی اجتماعی فلاح جو ہے اس کا حصول ناممکن ہے۔ تو ان الفاظ الہی میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم زمین پر میری اور تیری کی جو لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کا قلع کما کریں، اور ان کو جو یعنی باطل قومی تصور ہے، فساد پرور جو قومی تصور ہے اس سے ہم نکلیں اور نوع انسانی کو نکالیں، اور شہداء علی الناس ہونے کے ناطے سے یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے ہمیں کیا ہے نکلنے کی توفیق عنایت فرمائے اس طاغوتی نظام سے۔ اور اس میں جو آخر میں ارشاد فرمائے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ یہ جو تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ جو زمین ہے یہ عرض ہے، عرض جو ہے یہ متاع ہے کل نوع انسانی کے لیے، ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے، صغیر و کبیر کے لیے، گورے اور کالے کے لیے، سفید ہو یا سیاہ ہو یا کوئی بھی رنگ ہو، زبان ہو، علاقہ ہو، جغرافیہ ہو، زمان و مکان ہو، سب کے لیے اس کے حق انتفاع ہر فرد کا ہے اور اس کو بحال کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ اللہ پاک نے علم کی بنیاد پر کیا ہے، بار بنا علم وہ تمہیں اس بات سے آگاہ کر رہا ہے، اور اگر اس کو چھوڑو گے تو یہ جہالت ہے۔ اگر اس موقف کو ہم اختیار نہیں کرتے تو وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ جاہلیت جدیدہ کا تصور ہے۔ تو اس جاہلیت قدیمہ اور جدیدہ سب سے اللہ تعالی ہمیں نکلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔